بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعیف آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کو کائنات کے سردار آمنہ کے لال در یتیم کا بھوک کا واقعہ سناتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے تو دیکھا سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں۔ چہرے پر عجیب اداسی ہے۔ کہا، عمر، ابو بکر، اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ کہا، حضور، بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیں تاکہ کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی وہی حال ہے۔ جو چیز تمہیں گھروں سے نکال لائی ہے وہی چیز مجھے بھی نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر باہر آئے۔ عرض کی، بندہ نواز، آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ فرمایا، تمہاری مرضی۔ گھر آئے، چٹائی بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر واپس آئے۔ نظر چہرے انور پر پڑی تو گھبرا گئے۔ چہرے انور پر نقاہت کے آثار اتنے تھے کہ سمجھ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اٹھ کر باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ کہا، بندہ نواز، جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تب تک یہ کھجوریں تناول فرمائے۔ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کھانا تناول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو کپڑا اٹھایا تو جب دیکھا کھانا ہے تو ایک روٹی اٹھائی اور اس پر چند بوٹیاں رکھی اور ایک خادم کو بلایا کہ جاؤ میرے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو عمارت کے رنگ بھی دیے۔ آئیں آپ کو کہانی سناتے ہیں جن کو روایت کرتے ہیں حضرت علی بن حاتم۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اور یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک شخص آیا اور کہا، حضور، غربت نے میرا برا حال کر دیا، اور اس نے شکایت کی، غربت کی، پسماندگی کی، اپنا حال سنایا، اپنی معاشی بدحالی کو بیان کیا۔ پھر ایک شخص آیا، آ کر کہا، حضور، میرے پاس بہت دولت تو ہے لیکن مجھے جس منزل پر جانا ہے وہ راستہ پر خطر ہے۔ اب مجھے بتائیں میں وہ راستہ کیسے طے کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ دونوں آدمیوں نے یہ باتیں کی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کر فرمایا، عدی، تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو حضرت عدی کہتے ہیں، حضور، دیکھا تو نہیں، ہاں سنا ہے۔ اور دوستو، یہ ہیرا شہر ہے عراق کا۔ پھر فرمایا، عدی، تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہا، حضور، دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا، عدی، اگر تجھے اللہ زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ کی طرف آئے گی اور مکہ کا طواف کرے گی، اور اسے ہیرا سے لے کر مکہ تک کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو قے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب والوں پر اپنا رعب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، عدی، اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا، حضور، کسرا بن ہرمز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے زندگی ملی تو تو دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر پھرے گا اور اسے دینے کے لیے کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دن دیکھا
کہ ہرا سے ایک خاتون چلی مکہ کی طرف اور اسے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا۔ میں نے لوگوں کو کہا یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے تو تم دیکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی دو تو پوری ہو گئی، تیسری بات تم دیکھنا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا تو انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا۔ کہتے ہیں بہت تلاش کیا، مجھے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا، اور پھر میں غلام پکڑتا اور اسے آزاد کراتا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے اور ان کو گورنر عراق خط لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہیں عراق میں بانٹ دو، یہاں لے کر نہیں آنا، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ جو مستحق تھے ان کو دے دی، باقی کوئی نہیں بچا، میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا پھر جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ کہا قرض بھی میں نے اتار دیا، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا وہ بھی کر دیا، پھر بھی رقم بچ گئی، کیا کروں؟ پھر لکھا اچھا جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دے رکھا ہے ان کو قرض دے دو اور ان سے کہو کہ جاؤ ان کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو دے دینا۔ یہ بھی وقت دیکھا اسلام نے، اور یہ دور بھی دیکھا جب چتھڑے پہنے ہوئے، جب پیوند لگے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا پیارے بھائیوں، اس کا تعلق کوئی مال و دولت سے نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بن جائیں، وہ سب دے گا، وہ سب مسائل حل کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔